وہ ملک جو قرآن اور اسلام کے نام پر بنا، اس ملک میں قرآن اور اسلام کی تعلیم کے لیے حکومت کے ہر سال کے بجٹ میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے. یہ عوام کر رہے ہیں. اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو آپ کو قرآن کے حافظ اور قاری نہ ملتے، آپ کو دین کے عالم نہ ملتے. آج پوری دنیا میں یہی علماء ہیں جو آپ کے مدرسوں نے تیار کیے ہیں، جو لوگوں کو مسائل. کل پرسوں مجھے لندن سے ایک ساتھی نے فتویٰ بھیجا، کہا حضرت اتنا لمبا چوڑا کئی صفحات کا فتویٰ بھیجا، کہا کہ یہ ہمارے جھگڑا ہے بھائیوں میں، وراثت میں جھگڑا ہے، بھائی والد یہ چھوڑ کر گیا، فلاں بھائی نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا حق ہے. تو میں آپ سے فتویٰ پوچھتا ہوں، آپ اپنے دارالفتہ سے فتویٰ مجھے بھیج دیں اور جلدی بھیج دیں. میں نے اپنے مفتی صاحب کو کہا، دارالفتہ کو کہا، انہوں نے 1 گھنٹے میں اس کا جواب لکھ کر ان کو بھیج دیا. یہ پاکستان کا مفتی لندن میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں کی خدمت کر رہا ہے اور مفت کر رہا ہے بغیر پیسے کے. ہم نے اس کو فتویٰ بھیجا، جو مسئلے اس نے پوچھے بتائے، 1 پیسہ اس سے فیس نہیں لی ہے. ڈاکٹر وہ اپنے علم کی فیس لیتا ہے، جاؤ کسی ڈاکٹر کے پاس، وہ دوائی نہیں دیتا، وہ صرف آپ کو دیکھتا ہے، کہتا ہے پہلے 2000 4000 5000 جمع کراؤ پھر تمہاری نبض دیکھوں گا. وہ صرف تمہاری نبض دیکھ کر نسخہ لکھ کر دیتا ہے، مگر جو اس نے پڑھا تھا وہ اپنے علم کی تم سے فیس لیتا ہے. وہ 2000 3000 وہ کہتا ہے غریب ہو بھلے میری فیس رکھو پہلے، اگر فیس دو گے تو میں تمہیں دیکھوں گا ورنہ نہیں دیکھوں گا. غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ وہ اپنے علم کی فیس لے رہا ہے 3000 4000 5000. جاؤ وکیل کے پاس، وہ فلانے نے میرے پر جھوٹا مقدمہ کر دیا، میری زمین پر قبضہ کر لیا، میں نے کیس کرنا ہے. وہ کہتا ہے میری اتنی فیس ہوگی، پہلے اتنی فیس دو. میں نے جو قانون کا علم پڑھا ہے، میں اپنے اس علم کو تب تمہارے لیے استعمال کروں گا جب تم مجھے فیس دو گے. وہ اپنے علم کی فیس تم سے لے رہا ہے. نقشہ بنوانے جاؤ آرکیٹیکٹ سے، ذرا مکان بنانا ہے، دکان بنانی ہے، نقشہ بنا دو، وہ کہتا ہے اتنی فیس ہوگی، پہلے اتنی فیس دو. آپ جہاں چلے جاؤ، ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، آپ کا آرکیٹیکٹ ہے، کوئی بھی ہوگا وہ آپ سے فیس مانگے گا. اس کا حق ہے، اس نے اپنا خرچہ کہاں سے چلانا ہے. مگر ایک طبقہ ایسا ہے جو آپ سے فیس نہیں مانگتا. آپ اس سے کہو نماز پڑھا، وہ نماز پڑھاتا ہے. آپ کہتے ہیں جمعہ پڑھا، وہ جمعہ پڑھاتا ہے. آپ کہتے ہیں مجھے یہ مسئلہ بتا، وہ مسئلہ بتاتا ہے. آپ کہتے ہیں مجھے لکھ کر فتویٰ دے، وہ لکھ کر فتویٰ دیتا ہے. اور آپ سے فیس نہیں مانگتا. وہ ہے دین کا عالم اور مفتی. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ سارے بولو. میں نے جمعہ آپ کو پڑھاتے ہوئے مجھے 45 سال ہو گئے ہیں، آج تک میں نے آپ سے اپنے جمعے کی فیس مانگی ہے؟ میں کہوں کہ اگلا جمعہ میں تب پڑھاؤں گا، مجھے 50,000 روپے فیس دو، ورنہ میں جمعہ نہیں پڑھاؤں گا. ایک لیکچر کے ہزاروں روپے لوگ لیتے ہیں، اور مجھے الحمدللہ خیر المدارس کی مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہوئے 45 سال ہو گئے ہیں، اور اس 45 سال کے عرصے میں نے آپ سے 45 روپے بھی نہیں لیے. کیا میں ایسے جمعہ پڑھاتا ہوں؟ میں مطالعہ کرتا ہوں، میں کئی کتابیں دیکھتا ہوں، میرا زور لگتا ہے. مجھے ڈاکٹر نے منع کیا کہ تو زور نہ لگایا کر، میں دل کا مریض ہو گیا ہوں. اس کے باوجود میں پڑھاتا ہوں، تقریر کرتا ہوں، آپ سے کوئی فیس مانگتا ہوں؟ اور میں کیا، پاکستان کی ہزاروں لاکھوں مسجدوں کے علماء اور خطباء وہ آپ کو ہر جمعے مفت دین کا پیغام پہنچاتے ہیں. مسجد کی انتظامیہ کمیٹی ان کو تنخواہ دیتی ہے. وہ کیا تنخواہ ہے؟ کئی کو تنخواہ ملتی ہے 2000، کسی کو ملتی ہے 3000، کسی کو ملتی ہے 5000. آپ بتاؤ یہ کوئی تنخواہ ہے؟ 5000 سے زیادہ کسی جمعہ پڑھانے والے مولوی کی تنخواہ نہیں ہوگی. 5 وقتی نماز پڑھانے والا کیا تنخواہ بیچارہ لیتا ہے؟ 5 وقت آپ کو گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، آپ نہیں آ سکیں گے، مگر مؤذن اذان دے رہا ہے اور امام مصلی پر کھڑا ہے. ایک نمازی ہو تب بھی نماز پڑھاتا ہے، 100 ہو تب بھی نماز پڑھاتا ہے. بارش اور طوفان ہو تب بھی اذان دیتا ہے، اور کچھ نہ ہو تب بھی اذان دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آج بارش اور طوفان ہے تو اذان نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی. یہ آپ کی مفت خدمت کرتے ہیں.